بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم کرتی ہوں آپ کو اس ویڈیو میں۔ ابو ظہبی میں 22 دسمبر تک جرمانوں میں بڑی کمی کر دی گئی۔ ایسا اعلان ہو گیا کہ غیر ملکیوں کے تن بدن میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ابو ظہبی میں ٹریفک کی خلاف ورزیوں کو کم کرنے اور جرمانوں کی جلد ادائیگی کے لیے شہریوں کو 2 آپشنز مہیا کی گئی ہیں۔ پہلی آپشن کے تحت اگر ٹریفک کی خلاف ورزی کرنے کے 60 دن کے اندر جرمانہ ادا کیا جائے تو 35% کم ادائیگی کرنا پڑے گی۔ دوسری آپشن کے تحت اگر 60 دن کے بعد جرمانہ ادا کیا جائے گا تو اس میں بھی 25% کمی کی رائے دی گئی ہے۔ ابو ظہبی پولیس کے ترجمان نے امارات ٹوڈے کو بتایا کہ 22 دسمبر کے بعد ٹریفک خلاف ورزیوں کی پوری قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ پولیس نے شہریوں سے مخصوص مدت کے دوران ٹریفک جرمانوں کی ادائیگی کرنے کا کہا ہے۔ پولیس ترجمان کا کہنا تھا کہ جرمانے میں رعایت دینے کا مقصد ٹریفک کی خلاف ورزیوں کو کم کرنا ہے اور قوانین کی عمل درآمد کروانا ہے۔ ترجمان نے واضح کیا کہ جرمانے میں کمی کی رعایت ان شہریوں کے لیے نہیں ہے جن کی گاڑیاں ضبط ہوئیں یا جنہوں نے 2020 کے قانون نمبر 5 کی خلاف ورزی کی ہے۔ اس قانون کے تحت 10 خطرناک ٹریفک خلاف ورزیوں کے مرتکب افراد کو 5,000 سے 50,000 درہم کے درمیان جرمانہ ادا کرنا ہوتا ہے، ورنہ گاڑی بھی ضبط کر لی جاتی ہے۔ پولیس ترجمان نے بتایا کہ اس سال ٹریفک کی خلاف ورزیوں کو کم کرنے کے لیے 3 آپشنز دی گئی تھیں۔ پہلی آپشن کے تحت جرمانے میں 50% کی کمی کی رعایت دی گئی تھی جو 22 جون کو مکمل ہوئی تھی، جبکہ 35 سے 25% جرمانے میں کمی کی رعایت فی الحال جاری ہے۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ شارجہ میونسپلٹی کی فوڈ پوائنٹس کو پارکنگ مقامات کا غلط استعمال کرنے والوں کو سروس فراہم نہ کرنے کی ہدایت۔ شارجہ میونسپلٹی نے بدھ کے روز امارات میں کام کرنے والے تمام فوڈ پوائنٹس کو ہدایت کی ہے کہ وہ ان افراد کو سروس دینے سے گریز کریں جو پارکنگ مقامات پر گاڑی کھڑی کر کے ٹریفک کی روانی کو متاثر کر رہے ہوتے ہیں۔ ہدایت کی گئی ہے کہ خاص طور پر ان لوگوں کی خدمت کرنے سے گریز کریں جو ٹریفک کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ دی گئی ہدایت پر عمل درآمد نہ کرنے کی صورت میں بلدیہ ضروری کارروائی کرے گا۔ یہ فیصلہ میونسپلٹی کی جانب سے اس لیے اٹھایا گیا ہے تاکہ پارکنگ لاٹس میں صارفین کی مہذب طریقے سے خدمات کی جا سکیں اور ٹریفک کے بہاؤ کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو روکنے کے عمل کو بھی منظم کیا جا سکے۔ پبلک ہیلتھ سیکٹر اور سینٹرل لیبارٹریز کی اسسٹنٹ ڈائریکٹر جنرل کی جانب سے اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ محکمہ فوڈ کنٹرول نے کھانے پینے کی تمام کمپنیوں کے اداروں کو ہدایت کی کہ وہ ایسے صارفین کی خدمت کرنے سے باز رہیں جو اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کر ٹریفک کے قوانین کی خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں اور ٹریفک کے بہاؤ میں رکاوٹ کا باعث بن رہے ہوتے ہیں۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ اب کوئی بھی آپ کو دھوکہ نہیں دے سکے گا۔ امارات میں مقیم پاکستانیوں کو شاندار سہولت دے کر خوش کر دیا گیا۔ شارجہ پولیس کی جانب سے ایک آگاہی مہم شروع کی گئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ ان نوسر بازوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے جو خود کو پولیس اہلکار ظاہر کر کے لوگوں کی رقم اور قیمتی سامان لوٹ لیتے ہیں۔ یہ آگاہی مہم جعلی پولیس اہلکاروں کے جانب سے لوٹ مار کے کئی واقعات سامنے آنے کے بعد شروع کی گئی ہے۔ شارجہ پولیس کی جانب سے اس مہم کو خبردار رہیں اس سے پہلے کہ آپ فراڈ کا نشانہ بن جائیں کا نام دیا گیا ہے۔ پولیس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جو افراد جعلی پولیس اہلکار بن کر موبائل فونز اور دیگر قیمتی سامان لوٹ لیتے ہیں ان میں سے زیادہ تر ایشیائی شہری ہوتے ہیں۔ کرمنل اینڈ انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر نے بتایا کہ اس نوعیت کے فراڈ پر مبنی زیادہ تر واقعات انڈسٹریل ایریاز میں پیش آتے ہیں۔ لوگوں کو اصلی اور نقلی پولیس اہلکاروں میں فرق کا پتہ ہونا چاہیے۔ انہوں نے بتایا کہ اگر کوئی شخص انہیں روک کر خود کو پولیس والا ظاہر کرے تو سب سے پہلے اس سے محکمے کا شناختی کارڈ طلب کرے جس پر اس کا نام اور تصویر درج ہوگی۔ اس کے علاوہ اس کا خاص نمبر بھی لکھا ہوگا۔ اس کے علاوہ اس کی دوسری بڑی شناخت، اس کی وردی اور اس پر لگے بیج ہوں گے۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ جوڑے کے کمرے میں تانگ جھانک کرنے کا نتیجہ، ہوٹل کے کلینر کو سزا ہو گئی۔ اماراتی عدالت نے ایک ہوٹل کی صفائی کرنے والے ملازم کو 2 ماہ قید کی سزا سنا دی ہے۔ اس کے علاوہ صفائی کارکن اور ہوٹل انتظامیہ کو عرب جوڑے کو 50,000 درہم ادا کرنے کا حکم بھی سنایا ہے۔ استغاثہ کے مطابق ملزم ایک ہوٹل میں صفائی کا کام کرتا ہے جس نے ایک عرب میاں بیوی کے کمرے میں تانگ جھانک کرنے کی شرمناک حرکت کی تھی جس پر عرب جوڑے نے اس کے اور ہوٹل کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا تھا۔ اس پر راس الخیمہ کی عدالت نے صفائی کارکن کے خلاف فیصلہ سنا دیا۔
अस्तगासा के मुताबिक अरब नौजवान ने सफाई कारकुन को अपनी आंखों से देखा कि वो इसके कमरे के दरवाजे के की होल से अंदर झांक रहा था, जिस पर उसने फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी। मुलजिम को फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया और इसके खिलाफ रासुल खीमा की अखलाकी मामलात की अदालत में केस चला गया, जहां अदालत ने मुलजिम को कसूरवार ठहराकर सजा सुना दी। ताहम अरब जोड़ा मजीद सख्त सजा दिलवाने के हक में था। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। अबू ज़हबी बैरून मुल्क से आने वालों के लिए करतीन की पाबंदी खत्म करने का ऐलान। मुल्कों की फहरिस्त भी जारी कर दी गई। अबू ज़हबी में महकमा सियाहत व सकाफत की जानिब से सऊदी अरब समेत 13 ममालिक के सियाहों पर आइसोलेशन की पाबंदी उठा ली गई है। वेब न्यूज सबक ने महकमा सियाहत की वेबसाइट पर जारी बयान के हवाले से कहा गया है कि अबू ज़हबी की सैर करें के अनवान से जारी सियाहती प्रोग्राम के तहत 13 ममालिक से आने वालों के लिए आइसोलेशन की पाबंदी खत्म कर दी गई है। सियाहती इदारे की जानिब से जिन ममालिक के शहरियों को आइसोलेशन फ्री किया गया है, इनमें सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया, चीन, ब्रुनेई, फिनलैंड, आइसलैंड, आयरलैंड, जापान, मलेशिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, जनूबी कोरिया और नॉर्वे शामिल है। बयान में कहा गया है कि मज़कूरा ममालिक के शहरियों को अबू ज़हबी में कोरोना एहतियाती तदाबीर के तहत आइसोलेशन में रहने की जरूरत नहीं होगी। ममालिक की फहरिस्त के हवाले से बयान में मजीद कहा गया है कि मज़कूरा फहरिस्त में तब्दीली और इजाफे का इम्कान भी है, ताहम ये इसी सूरत में होगी जब दीगर ममालिक में भी कोरोना के हवाले से बेहतर हालात होंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। एमिरेट्स एयरलाइन ने इस्तांबुल के साथ परवाजें बहाल कर दी। अमारात 21 दिसंबर से इस्तांबुल की परवाजें दोबारा शुरू करेगा। तफसीलात के मुताबिक एमिरेट्स एयरलाइन 31 दिसंबर से इस्तांबुल के लिए रोजाना की बुनियाद पर परवाजों का आगाज करेगा, जिसके बाद दुबई एयरलाइन की जानिब से खिदमात अंजाम देने वाले मुकामात की कुल तादाद 99 हो जाएगी। इस्तांबुल के साथ परवाजों के आगाज से अमारात का यूरोपीय नेटवर्क 31 मुकामात तक फैल जाएगा। फ्लाइट EK 121 दुबई से 14:20 पर रवाना होगी और 16:20 पर शाम इस्तांबुल पहुंचेगी। वापसी की परवाज EK 122 20:05 पर इस्तांबुल से रवाना होगी और दुबई में 1:20 पर लैंड करेगी। इस्तांबुल आने जाने वाली परवाजें बोइंग 300 ER 777 हर रोज एक बार चलेगी। फ्लाइट EK 121 एमिरेट्स ने महकमा सियाहत और तजारत की मार्केटिंग के साथ शराकतदारी कायम करते हुए 6 दिसंबर से 28 फरवरी 2021 तक दुबई आने वाले तमाम अमाराती सार्फिन को GW मेरिट में इजाफी क़याम की पेशकश की है। जी तो नाजरीन, वीडियो देखने का शुक्रिया। हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।